السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ صاحبو، آج کی نشست میں ہم نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کا بیان سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور قرآن آ چکا ہے۔ اب اس کی تشریح میں حضرت سیدنا محدث دکن ابو الحسنات حضرت سیدنا سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مایہ ناز کتاب میلاد سے متعلق میلاد نامہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ میرا نور ہے۔ ابھی آپ قرآن شریف کی آیت کریمہ کو سماعت کیا، اس میں بھی نور کا ذکر ہے۔ مفسرین کرام نے نور سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ لیا ہے، یعنی پیارے آقا کی ذات کریمہ کا نور مبارک ہے، اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا تو اس وقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ تھا، یعنی صرف اللہ کی ذات تھی۔ سب میں پہلے اللہ نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ہے۔ نہ عرش تھا، نہ فرش، نہ آسمان، نہ زمین۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا کیا، پھر اس نور مبارک سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کون ہو؟ نور مبارک نے عرض کیا، الہی میں بندہ ہوں اور آپ وہاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بندے کی تعریف کیا ہے اور وہاب کی تعریف کیا ہے؟ نور مبارک نے کہا، بندہ وہ مملوک ہے جس پر اپنے مولا کی اطاعت واجب ہے، وہ میں ہوں، اور وہاب وہ ہے جو اپنے بندے کو جو چاہے عنایت کرے، وہ آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ تم چاہو مانگو۔ نور مبارک نے عرض کیا، میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ مجھ کو یہ بتلائیے کہ میں آپ کو کس نام سے یاد کروں، سبحان اللہ، اور کس طرح آپ کی عبادت کروں۔ خدا تعالیٰ نے جس طرح چاہا بلا واسطہ اس نور کو تعلیم فرمایا، اس لیے فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس خلوت میں جس قدر عرصے تک خدا کو منظور تھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا، ایک زمانے دراز کے بعد پھر وہ نور عرض کیا، الہی عبادت کی کیفیت بتائیے، وہ ایک مکان میرے واسطے بنائیے تاکہ میں اس مکان میں آپ کا نام لیتا رہوں اور آپ کی عبادت کرتا رہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک بارگاہ خداوندی میں عرض کر رہا ہے کہ عبادت کی کیفیت بتائیے اور میرے لیے ایک مقام بنا دیجئے کہ جس میں رہ کر میں آپ کے جو ہے نا عبادت کرتے رہوں، آپ کو یاد کرتے رہوں۔ خدا تعالیٰ نے ایک آئینہ خانہ بنایا اور مصباح العزہ اس کا نام رکھا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رہنے لگا۔ اس کے بعد اس آئینہ خانے کے اوپر عرش کو پیدا کیا۔ دیکھیے، پہلے ہی حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور مبارک اللہ پیدا فرمایا تھا تو اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز نہیں تھی۔ اب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب میں پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ عرش کو پیدا فرما رہے ہیں کہ اس آئینہ خانہ کے اوپر جو ہے نا عرش کو پیدا کیا، اور اس آئینہ خانہ کو مثل قندیل کے عرش کے اوپر لٹکا دیا، یعنی عرش آئینہ خانہ کے اوپر عرش، اور عرش کے نیچے جو ہے عرش کے نیچے
آئینہ خانے کو قندیل کو جیسا ہم لٹکاتے ہیں اس طریقے سے وہ آئینہ خانہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا اس کو لٹکا دیا گیا۔ عرش بننے سے ہی پہلے نور مبارک اس قندیل میں داخل ہو چکا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اس آئینہ خانہ میں رہنے لگا۔ 2000 برس تک اللہ اللہ کہتا رہا، سبحان اللہ۔ اب وہ جو نور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی جناب میں جو عرض کیا تھا کہ میں آپ کو جو ہے نا کس طریقے سے میں آپ کی عبادت کروں، آپ کا ذکر کس طریقے سے کروں، اب یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ سب میں پہلے 2000 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا، پھر 2000 برس تک رحمان رحمان کا ذکر کرتا رہا اور اسی قدر مدت تک رحیم رحیم کہتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے نام جو 1000 سے زائد ہیں، ہر نام کو 2000 برس ذکر کرتا رہا، سبحان اللہ۔ اس اثناء میں جب اس میں قہار پر پہنچا، اللہ کے ایک نام کا ذکر 2000 برس تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک کر رہا ہے، اس دوران جب جو ہے اللہ کا جو نام قہار ہے اس پر پہنچا، اس میں فکر کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اس میں غور کرنے لگا اس کے معنی میں، تو کہنے لگا کہ اس کے معنی، اس نام کے معنی تمام اشیاء کی ہلاکت کو چاہتے ہیں۔ نور مبارک پر اس میں قہار کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ پسینہ پسینہ ہو گیا، قطرات نور ٹپکنے لگے۔ ان قطروں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی ارواح کو پیدا کیا۔ جتنے نبی و رسول کم و بیش 1,24,000 نبی و رسول علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کے روحوں کو اللہ تعالیٰ اس نور مبارک کے پسینے کے قطرات سے پیدا فرمایا۔ ہر ایک پیغمبر کی روح کو ایک قندیل میں رکھ کر تمام پیغمبروں کے قندیلوں کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف لٹکا دیا، سبحان اللہ۔ کیا اچھا نقشہ حضرت محدث لکن رحمۃ اللہ علیہ نے کھینچا ہے۔ یہ سب پیغمبروں کی ارواح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تسبیح و تحلیل سن کر شاگردوں کی طرح تسبیح کرنے لگے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک وہ آئینہ خانہ میں عرش کے نیچے ہے، درمیان میں اطراف سے تمام نبیوں اور رسولوں کے روح مبارک ہے، تو نور مبارک ہے، تو وہ جو ہے کیا کرنے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی طرح وہ ذکر کرنے لگے۔ جب وہ نور مبارک اس میں عدل پر پہنچا، اس کے معنی پر غور کیا تو کہا کہ یہ اسم فضل عظیم اور کثرت نعمت کو چاہتا ہے۔ اس کے معنی سمجھ میں آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو۔ اس وقت نور مبارک پر شرم غالب ہوئی، پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے، پھر پسینے کے قطرات نکلنے لگے۔ ان قطروں سے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کے ارواح کو پیدا کیا۔ اللہ 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 اللہ، دیکھیے کتنا بڑا جو ہے نا ہمارا ہم خاکساروں کا یہ معاملہ ہے۔ حضرت محدث لکن رحمۃ اللہ علیہ ہم سے خطاب کر کے فرما رہے، مسلمانوں تم کس پاک روح کے قطرے ہو، گناہوں سے پاک ہی رہو۔ مسلمانوں تمہارا اصل مادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نور مبارک سے ہے، کچھ غیر نہیں۔ تم ڈالیاں ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیڑ ہیں، وہ تم سے ہیں اور تم ان سے ہو۔ اگر ڈالیاں پیڑ کا خلاف کریں تو پیڑ کا کیا بگڑتا ہے، خود سوکھ جائیں گے۔ ایسا ہی حضرت کا خلاف کر کے تم خود پچھتاؤ گے، حضرت کا کیا نقصان ہوگا۔ پیڑ کا خاصہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ڈالیوں کو نفع پہنچاتے رہتی ہے۔ پیڑ کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے درخت کو جو ہے نا ہرا بھرا رکھنے کی کوشش میں رہتی ہے، جی خود کیڑے کا صدمہ سہتی ہے مگر ڈالیوں کو بچاتے رہتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور تم لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے چراغ جلایا، روشنی پھیلنے لگی، پروانے آ کر گرنے لگے، وہ شخص ان پروانوں کو کھینچتا ہے مگر وہ پروانے چراغ پر گرتے ہی جاتے ہیں۔ ایسے ہی دوزخ کی آگ میں تم گرتے ہی جاتے ہو اور میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر آگ سے نکالتا ہوں اور تم گرنے ہی کی فکر کرتے ہو۔ صاحبو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے، خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ جس طرح ہم پیدائش سے پہلے قندیل میں حضرت کے ساتھ تھے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، سبحان اللہ۔ اس مذکورہ مضمون سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ آ رہا تھا، اب وہ سلسلہ پھر شروع ہو رہا ہے، یعنی وہ جو پہلے کی بات ہو رہی تھی اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ آپ تو سب سے آخر میں پیدا ہوئے، آپ
سے سب چیزیں کیسے بنی، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پر غور کیجیے۔ یعنی اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بعد خاتم النبیین بنا کر آپ کو پیدا کیا گیا، تمام نبیوں کے آخر میں آپ تشریف لائے، تو پہلے جو ہے نا آپ کے نور سے کیسے جو ہے نا کیا بولتے یہ ساری چیزیں پیدا کی گئیں، انبیاء علیہ السلام کے نور کو، مسلمانوں کے نور کو، جی تمام جو ہے جنت و دوزخ، کرسی، عرش و کرسی، یہ ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جو ہے نا بنائی گئیں، تو پھر اس میں جو ہے کسی کو شک کرنے کی یعنی کہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جو ہے ایک بہترین مثال سے محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے، غور کیجئے کہ پہلے گھٹلی زمین میں بوتے ہیں، آپ کسی چیز کے درخت کو آپ یعنی کہ اگانا چاہتے ہیں تو سب میں پہلے کیا کرتے ہیں، زمین میں گھٹلی بوتے ہیں، اس سے جھاڑ نکلتا ہے، پھر پیڑ ہوتا ہے، ڈالیاں بنتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، پھر پھول آتا ہے، پھر پھل لگتا ہے، اس کے بعد سب سے آخر میں گھٹلی بنتی ہے۔ شروع میں گھٹلی ہی تھی اور آخر میں بھی گھٹلی، حقیقتاً جو کچھ بنا سب کچھ گھٹلی سے بنا، ظاہراً سب سے آخر گھٹلی بنی جو تمام جھاڑ کا خلاصہ ہے۔ ایسا ہی شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، آپ ہی کے نور سے سب عالم بنا، سب عالم کے آخر میں خلاصہ موجودات ہو کر آپ ہی بنے۔ تو یہ جو ہے مثال سے حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے نور مبارک کے آغاز اور نور مبارک آپ کے ولادت جو ہے نا آخر میں ہونا، اس کو سمجھایا ہے۔ آج کا بیان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔